اس لیے آج ہم نماز سے متعلق پڑھیں گے ایک سوال آتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت بیان کیجیے، نیز انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جب انسانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو بیٹا اگر لانگ کوشچن آتا ہے نماز سے متعلق تو سب سے پہلے ہم نے اس میں نماز کا جو ہے لغوی معنی لکھنا ہے۔ نماز کی لغوی معنی ہے دعا کرنا، اور نماز کے اصطلاحی معنی ہیں نماز کے لغوی معنی ہیں دعا کرنا، اور نماز کے اصطلاحی معنی ہیں وہ عبادت جو رکوع اور سجود پر مشتمل ہو اور دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اسے صلاۃ یعنی نماز کہتے ہیں۔ بیٹا اس میں لغوی معنی دعا کرنا، اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں کہ وہ نماز وہ عبادت جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اسے نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز کی اصطلاحی معنی ہوئے۔ اس کے بعد نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم یہ لکھیں گے کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ 700 مرتبہ۔ دوسری بات آپ یہ لکھیں گے کہ تمام نبیوں کی جو شریعت میں یہ فرض رہی ہے، ہر نبی کی امت نے نماز پڑھی ہے، نماز فرض تھی۔ تیسری بات لکھیں گے کہ تمام احکامات وہ تو فرض پر نازل ہوئے، لیکن نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ باقی تمام احکام فرض پر، اور نماز عرش پر نازل ہوئی۔ یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو لکھنے ہیں نماز کی فرضیت۔ نماز کی فرضیت میں ہم یہ لکھیں گے کہ نبوت کے 10ویں سال یعنی ہجرت کے موقع پر نبوت کے 10ویں سال اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی۔ ابتداً 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، 50 نمازیں، 50 نماز۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس جب آ رہے تھے تو 7ویں آسمان پر، جو آخری آسمان ہے، 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے، نماز عطا فرمائی ہے۔ کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں؟ 50 نمازیں، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، جائیں کچھ کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نمازیں کم ہوئیں، 45 رہ گئی۔ فرمایا کتنی کم ہوگی؟ 5 کم ہوگی۔ کتنی رہ گئی؟ 45 رہ گئی۔ بھائی جائیں اور کم کروائیں۔ جاتے رہے، 5 کم ہوتی رہیں، 40 ہو گئی، پھر 35، 30، اس طریقے سے نمازیں جو ہیں کم ہوتی رہیں اور آخر میں صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ تو فرمایا گیا کہ جاؤ کم کروا کے لاؤ، نمازیں جو ہے کم کروا کے لاؤ۔ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ بھی پوری نہ کر سکے۔
تو آپ کی امت جو ہے 5 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، کم کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے جو ہے شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اب غیب سے آواز آئی کہ 1 نیکی پر 10 نیکیاں ہیں، ایسے جو 1 نماز پڑھے گا اسے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور موقع پر اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الروم میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو سب نمازوں کی، بالخصوص بیچ والی نماز کی۔ اس کے بعد ایک اور قرآن آیت ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بیٹا یہ 4 آیات آپ کو یاد کرنی ہے، اور بورڈ کے پیپر میں قرآن آیات میں صرف ترجمے لکھنے ہیں، آپ نے عربی نہیں لکھنی۔ اگر آپ کو عربی لکھنی آتی ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، پھر تو لکھ سکتی ہیں، ورنہ عربی نہیں لکھنی۔ اس کے بعد نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں 4 احادیث لکھنی ہے آپ نے۔ ایک، نماز دین کے ستون ہیں، نماز مومن کی معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، جہنم کی آگ سے آڑ ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے محمد، حدیث قدسی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جو بھی اس کا اہتمام کرے گا، اپنے وقت پر ادا کرے گا، میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو اس کا اہتمام نہ کرے میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسے بیٹا آپ نے 5 احادیث یا 4 احادیث کے ترجمے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ایک اور بات آپ نے لکھنی ہے کہ نماز باجماعت کی فضیلت۔ احادیث مبارکہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ دوسری طرف بلا عذر جماعت چھوڑنے والوں کے بارے میں احادیث میں بہت سخت وعید بھی آئی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، ان سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے لائیں، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا نماز گھر میں پڑھنے پر وعید آئی ہے بلا عذر، اور اگر اکیلے نماز پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر باجماعت نماز پڑھیں گے تو 25 درجے المضاعف ہوتی ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ لوگوں نے احادیث بھی لکھ لی، ایڈمٹ کر رہا ہوں ساتھ۔ نماز کے انسانی زندگی میں کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انفرادی زندگی پر جو نماز کے اثرات ہیں، جب انسانی زندگی اس میں انفرادی الگ ہے اور اجتماعی الگ ہے، بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ کفر اور شرک سے حفاظت۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ کفر اور شرک سے حفاظت۔ نماز انسان کو کفر اور شرک سے بچاتی ہے، اور نمازی آدمی حتی الامکان کفر اور شرک کی لعنت سے محفوظ رہتا ہے، اور اسے کفر اور شرک سے برات کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جاتا ہے، اور جنت میں اس کا داخلہ یقینی بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسری ہیڈنگ لکھنی ہوگی وہ ہے برائیوں سے نجات۔ برائیوں سے نجات، نماز انسان کو ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کی بدولت انسان کی عملی زندگی کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر قائم ہوتی ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ برائیوں سے بچتا رہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بیٹا ایسا ہے کہ پھر دوبارہ سن لیجئے، اسلامیات ہم پڑھ رہے ہیں، ادب سے پڑھنا بہت ضروری ہے بیٹا۔ اصل میں علم جو ہے وہ ادب ہے۔ اگر آپ لیٹ کے سن رہے ہیں پھر تو بیٹا فائدہ نہیں ہے، کوشش کریں بیٹھ کے سنیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اسکرین شاٹ لیتے رہیں تاکہ یہ چیز آپ کے پاس محفوظ ہو جائے اور آپ اس کو یاد کر سکیں اور بورڈ کے پیپر میں آپ اس کو لکھ سکیں، کیونکہ کچھ سلیبس ریڈیوس ہوا ہے تو عبادات میں صرف دو چیزیں ہیں، نماز اور روزہ۔ نماز اور روزہ، ان دو سوالوں میں سے ایک سوال بیٹا لازماً آئے گا، اس لیے دھیان سے سنیں۔ آپ کے ہاتھ میں کاپی وغیرہ ہو، بک بھی ہو، اور آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو لکھ بھی رہے ہوں، سمجھ بھی رہے ہوں، پھر تو فائدہ ہے بیٹا۔ اور ہماری جو بیٹیاں سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ کر لیجیے، کیونکہ اس میں قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہیں، احادیث پڑھی جا رہی ہیں، ادب سے تمام کام کو چھوڑ کر ادب سے سنیں گے، فائدہ ہوگا جی۔ بیٹا اس میں جو تیسری ہیڈنگ ہم نے لکھنی ہے وہ ہے قرب خداوندی۔ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور نماز جو ہے نا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اس میں زبان، جسم اور دل ایک ہی وقت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جس پر تیرا غضب ہوا۔ تو بیٹا آپ نے قرب خداوندی کی ہیڈنگ ڈال کے یہ تھوڑی سی باتیں اس میں لکھنی ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوشش کی جائے کہ ہر ہیڈنگ میں آپ نے ایک آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کے بعد ہے پابندی وقت، کیونکہ نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے تحت فرض کی گئی ہے۔ جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے وہ وقت پابند ہو جاتا ہے، اور وہ ہر معاملے میں روزمرہ کی زندگی میں اپنا ہر کام جو ہے وہ مقررہ وقت پر کرتا ہے۔ وقت پہ کالج جاتا ہے، کوچنگ سینٹر جاتا ہے، آفس جاتا ہے، وقت کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو آپ لوگوں نے لکھنی ہے، طہارت و پاکیزگی۔ نماز کی شرائط میں طہارت اور پاکیزگی کا بہت اہم کردار ہے، اور نمازی شخص ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ جو ہے پاک صاف رہتا ہے۔ اچھا، اللہ کا خوف، جب نمازی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا خوف جو ہے نا اس پر غالب آ جاتا ہے، ہر وقت وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور تقویٰ کی جو صفت حمیدہ ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اظہار عبودیت، نمازی شخص جب اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور رکوع و سجود کرتا ہے تو یہ بندگی کا اظہار ہے، کہ نماز کی روح یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، اللہ کی مرضی اور خوشی پر سب کچھ قربان کر دے۔ اظہار عبودیت کہ بندگی کا اظہار، اے اللہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اپنی پیشانی اللہ کے حضور بچھا رہا ہے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 میں علی الصبح، بیداری، صبح سویرے انسان اٹھتا ہے، جیسے ہی اٹھتا ہے آغاز جو ہے نا دن کا آغاز فجر کی نماز سے کرتا ہے، صبح سویرے بیدار ہوتا ہے، بہت اچھا سما ہوتا ہے، اور فضا میں کوئی آلودگی نہیں ہوتی۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے تو پورا دن جو ہے وہ چاق و چوبند رہتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عقل بھی اور صحت بھی صحیح رہتی ہے، اور وہ رات کو جلدی سو رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، نماز کے ساتھ پڑھنی ہے۔
تو بیٹا یہ 8 ہیڈنگس ہم نے اس میں آپ کو یاد کروائی ہیں، سمجھا رہی ہیں، لیکن آپ نے بورڈ کے پیپر میں 4 لکھنی ہیں، 4 یا 5 اس میں سے جو آپ کو آسان لگ رہی ہیں وہ آپ لکھیں۔ بیٹا اس کے بعد آپ نے اجتماعی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے، نماز کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اجتماعی زندگی میں جب مل کے پڑھتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے بیٹا مساوات، برابری، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا دربار ہے، نماز جو ہے نا اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ اس میں ایسے نہیں ہے کہ امیر آگے ہوں گے غریب پیچھے، نہیں، امیر غریب بادشاہ فقیر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے مساوات کا درس۔ اس کے بعد باہمی تعارف، جب سب مل کے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جمع ہو کر پھر آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف پوچھتے ہیں، جی کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تمام باتیں۔ اور اس میں میل جول سے انسانیت اور باہمی محبت کو فروغ ملتا ہے، جو مسلمانوں کے انتشار کو دور کر کے ان کے اتحاد و اتفاق کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 میں اجتماعیت، جب انسان باجماعت نماز پڑھنے میں سے اجتماعیت کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ درس ملتا ہے کہ جس طرح جماعت کی نماز انفرادی جماعت کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، برتر ہے، 25 درجے المضافتی ہے۔ اکیلے نماز پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب، اور اگر باجماعت نماز پڑھیں گے تو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس طرح زندگی کے ہر کام میں اجتماعیت اور یکجہتی کا اہتمام کیا جائے تو ہر کام کے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ید اللہ علی الجماع، ترجمہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ہر کام انسان مل جل کے کرتا ہے۔ اطاعت امیر، باجماعت نماز ادا کرنے سے امیر کی اطاعت کرنے کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں امام کے مطابق ارکان کی ادائیگی کر رہا ہے، امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں وہ بھی رکوع میں جا رہا ہے، امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں وہ بھی سجدے میں جا رہا ہے، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ بیٹا ساتھ ساتھ اسکرین شاٹ بھی لیتے رہیں آپ لوگ۔ بیٹا اس کے بعد ہے زیادہ اجر و ثواب۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیت انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ احدکم وحدہ 25 جزءا۔ ایک حدیث میں 25 درجے لکھا ہوا ہے اور ایک اور حدیث میں 27 درجے بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، ایک اور بھی ہے، تو بے نمازوں کی ترغیب، جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کو ترغیب ہوتی ہے۔ جب نمازی کو مسجد آتے جاتے دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریک ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یوں سارے کا سارا محلہ نمازی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رمضان میں سب بندے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے، ہر ایک رمضان کے روزے رکھ رہا ہوتا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، بے نمازیوں کو ترغیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے اللہ کا رحم و کرم۔ جب نماز پڑھتے ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں، معصوم بچے ہیں، عمر رسیدہ اشخاص بھی ہیں جن سے اللہ کو حیا آتی ہے، اور سارے لوگ ان لوگوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز کے اندر ترقی عطا فرماتے ہیں اور تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تمام چیزیں جو تھی وہ آپ کی نماز سے متعلق ہیں۔ تھوڑا سا پھر جو ہے ریوائز کر لیتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کے بعد ہم اگلا کویشچن پڑھنا ہے۔ میں ریوائز کر رہا ہوں، بیٹا آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ تھا نماز کا جو تفصیلی سوال ہے۔ ایسا ایک سوال آتا ہے، آپ نے نماز کے مفہوم لکھنا ہے، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، پھر نماز کی اہمیت لکھنی ہے، نماز کی فرضیت لکھنی ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں ابتداً 5 نمازیں فرض تھی، آہستہ سے کم ہوتے ہوئے 5 رہ گی، اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 یا 4 قرآنی آیات اور احادیث لکھنی ہے۔ پھر نماز باجماعت کی فضیلت، نماز کی انسانی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ کفر شرک سے حفاظت، برائیوں سے نجات، قرب خداوندی، پابندی وقت، اللہ کا خوف، اظہار عبودیت، علی الصبح بیداری۔ اجتماعی زندگی پر نماز کے اثرات، بیٹا اسکرین شاٹ لیتے ہیں ساتھ ساتھ، مساوات، باہمی تعارف،
اجتماعیت، اطاعت امیر، زیادہ اجر و ثواب، بے نمازوں کو ترغیب، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم۔ اچھا بیٹا، اس دفعہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ عبادات میں سے دو چیزیں ہیں، نماز اور روزہ، ان دونوں میں سے ایک سوال لازمی آئے گا، لازمی 100% ان دونوں میں سے ایک سوال آتا ہے۔ بیٹا تفسیری سوالات میں ایک سوال تو ہوتا ہے عقائد میں سے آتا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت۔ عقائد میں سے ان تین چیزوں میں سے ایک تو لازمی آئے گا۔ ایسے ہی عبادات میں سے نماز، روزہ، ان دونوں میں سے ایک لازمی آئے گا۔ اور ایک اور سوال جو آئے گا بیٹا، اس میں جو لائننگ لگا رہے ہیں نا، لائننگ نہ لگائیں، اسلامیات لکھی ہوئی ہے تو بالکل ادب سے بیٹھیں، ایک طرف اپنا موبائل رکھ دیں، جو بھی آپ نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے ادب سے سنیں۔ ایک سوال بیٹا جو آئے گا اس میں وہ روزے سے متعلق آئے گا، روزہ۔ تو ہم نے روزے کی لغوی میں نے یاد کرنے ہیں، اصطلاحی میں نے یاد کرنے ہیں، روزہ کب فرض ہوا، روزے کی اقسام کیا ہے، اور حقیقی روزہ یعنی کہ روزے کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے، قرآن حدیث کی روشنی میں روزے کے بارے میں بتانا ہے۔ اس کے بعد انفرادی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اجتماعی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں ہم نے بتانی ہیں۔ سب سے پہلے روزے کا مفہوم۔ بیٹا روزہ جو ہے اس کی لغوی معنی ہے رکنا، روزے کی لغوی معنی ہے رکنا، اور اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ روزے کا مفہوم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ مغرب کی اذانوں تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اللہ کی رضا کی خاطر رکا جائے۔ یہ ہے بیٹا اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات، تین چیزیں، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اللہ کی خاطر رکا جائے، ان تین چیزوں سے رکا جائے، یہ ہے روزہ۔ اب روزے کی فرضیت، روزہ کب فرض ہوا؟ بیٹا روزہ جو ہے نا وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ہجرت نبوی کے بعد مدینے میں جب اسلامی ریاست کا قیام ہوا، اس کے سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اللہ پاک کی قرآن آیت آئی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد بیٹا روزے کی اقسام ذرا غور سے سنیے گا۔ روزے کی اقسام بیٹا 4 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فرض، واجب، سنت اور نفل۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض روزے کون سے ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک کے، پورا مہینہ جو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں۔ واجب روزے کون سے ہوتے ہیں بیٹا؟ واجب روزے جب انسان منت مانتا ہے کہ اگر یہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا یا 3 روزے رکھوں گی یا 1 روزہ رکھوں گی، تو یہ ہے نظر کے اور منت کے روزے۔ اس کے بعد سنت روزے کون سے ہوتے ہیں؟ یوم عاشورہ، 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی رکھا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے رکھتے ہیں کہ انہیں فرعون سے نجات ملی تھی، اگر وہ 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، یہ ہے یوم عاشورہ۔ ایام بیض، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے جو روزے ہیں اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، اور یہ ایام بیض کے روزے رکھنا سنت ہے۔ نفل روزے کون سے ہوتے ہیں بیٹا؟ یہ ماہ شوال کے جو روزے ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، جس کا سوال جو ہے پورے سال روزے رکھنے کا جو نا اجر مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک روزے پہ جو ہے 30 روزے وہ ہو گئے اور 6 یہ 36 روزے بن گئے، اور 36 ایک گنا جو نا مطلب ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 360، اس کو اگر 10 ضرب کرتے ہیں 360، اور 360 مطلب پورا سال عبادت کا ثواب، یعنی اس نے پورے سال روزے رکھی۔ حقیقی روزہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے بیٹا۔ حقیقی روزہ اصل میں یہ ہے کہ انسان پرہیزگاری سے بچے اور نفسانی خواہشات سے بچے، کیونکہ روزے کا مقصد بھی یہی ہے، غرض و غایت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کے بعد بیٹا اگلی بات جو اس میں ہم پڑھیں گے وہ ہے روزے کا حکم قرآن کی روشنی میں۔ پہلا ترجمہ لکھیں گے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔
دوسری آیت ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص اس مہینے یعنی رمضان کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس کے بعد وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ اس کے بعد بیٹا احادیث میں کیا کیا ہے سنیں ذرا، الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ ایک اور ہے حدیث الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور ایک اور ہے کہ روزہ دار کی جو ہے دعا افطاری کے وقت رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اور ایک اور جو ہے نا، آپ نے میٹرک میں بیٹا ایک حدیث پڑھی تھی کہ روزہ دار کے لیے جو نا دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی جو ہے وہ تو افطاری کے وقت، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو بیٹا یہ آپ نے احادیث جو آپ کو یاد ہیں روزے سے متعلق، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد بیٹا انفرادی زندگی میں روزے کے کیا اثرات ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے انفرادی زندگی میں، اکیلے میں؟ ایک تو ہے ضبط نفس، ایک یہ ضبط نفس، نفس کو کنٹرول کرنا، ایک یہ فائدہ ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی نازوں سے پلا ہوا ہو، کھانے کی پینے کی اشیاء مواقع بھی موجود ہیں، فریج میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اس نے اپنے نفس پر بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، جس کی بدولت انسان کو عام روزمرہ زندگی میں نفس کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری، روحانیت، روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی کا حصول، اللہ سے ڈرنا، اللہ اس کے رسول کے منع کردہ تمام امور سے خود کو بچایا جائے۔ جب انسان تمام مواقع موجود ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے تو اس سے تقوی اور خدا کا خوف اور روحانی ارتقاء حاصل ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، ایسے نہیں بیٹا، بلکہ طاقت ملتی ہے روزہ رکھنے سے۔ ہم انسان کی جو اندرونی مشینیں ہیں وہ پورے نظام میں بہتری پیدا کرتی ہے، اور اس کی جو واضح مثال ہے غزوہ بدر، اور بہت سی جو ہے نا فتوحات۔ ہمارا پاکستان الحمدللہ رمضان میں جو ہے آزاد ہوا، تو یہ جتنی بھی فتوحات ہوئی یہ رمضان ہی میں اکثر۔ تو جسمانی طاقت ملتی ہے۔ جذبہ ہمدردی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ غریب طبقے کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے فاقہ کشی کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ان کو اب احساس ہوتا ہے، جذبہ ہمدردی بڑھتی ہے، ان کا احساس کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں الحمدللہ لوگ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دے رہے ہوتے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں غریبوں میں۔ ایک فائدہ یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ پابندی وقت، سحری میں اٹھ رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، باجماعتی نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ باجماعت نماز وقت پر، اور تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وقت کی عادت پڑ رہی تھی، پابندی، وقت کی پابندی کی عادت پڑ رہی ہوتی ہے، جو رمضان کے علاوہ عام روزمرہ زندگی کے دوسرے امور میں بھی وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے، اور پیروی شریعت کی مشق۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ ایک جو ہے نا پریکٹس سیشن ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ کچھ چیزوں کو حلال رکھا گیا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام رکھا گیا ہے، اور حلال امور انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن رمضان میں جو حلال چیزیں ہیں، کھانا پینا حلال ہے لیکن اس کو روکا گیا ہے، اس لیے اس کی مشق ہو رہی ہوتی ہے، پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، اور باقی پھر وہ 11 مہینوں میں کم از کم حرام کاموں سے بچنے کی مشق ہو۔ اس طرح روزے کی حیثیت ایک پریکٹس سیشن کی ہے۔ اس کے بعد بیٹا اجتماعی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دوسروں کے دکھ درد میں شرکت۔ انسان جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اس سے غریب پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا احساس ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، افطاری تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، افطار پارٹی کی جا رہی ہوتی ہے، غریبوں کو جو ہے ان کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی، ایک اور فائدہ کہ ریاکاری سے پاک عبادت۔ بیٹا یہ جو روزہ ہے اس کا جو زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریاکاری ہوتی ہے اس میں بھی، قرآن میں بھی ہو سکتی ہے، بلند آواز سے اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن حج پہ جا رہے ہیں ریاکاری ہو سکتی ہے اس میں۔ لیکن جو ہے نا روزہ اکیلے کمرے میں ہے، گھر میں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کھا پی سکتا ہے لیکن نہیں کھا رہا،
تو یہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، اس کا جو ثواب ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن اس کا جو ثواب ہے روزے کا وہ اللہ رب العزت دیتے ہیں. قناعت کی عادت، تھوڑے پر راضی ہو جانا، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر انسان اپنے نفس کی خواہشات کو مارتا ہے. کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت پڑتی ہے اس کو. انسان میں قناعت اور احسار کی صفات پیدا کرتی ہے. ایک ہی وقت میں پوری ملت، باہمی یگانت، ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا عبادت میں مصروف رہنا. پوری دنیا میں سارے لوگ رمضان میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. ماہ رمضان جو ہے اس لیے کہا گیا ہے یہ مواسات اور غمگساری کا مہینہ ہے. مخصوص اسلامی ثقافت، جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے اور اسلامی معاشرے میں ایک سما قائم ہو جاتا ہے اور اسلامی ثقافت کا حسین مظاہرہ پیش کیا جاتا ہے. مساجد آباد ہو جاتی ہیں، سحری، افطاری وغیرہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک ثقافت ہے، کلچر. اچھا بیٹا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ابھی ہم نے جو اجتماعی چیزیں ہم نے پڑھی اس میں 5 ہیڈنگز ہیں. سنیں ذرا. ایک تو دوسروں کے دکھ درد میں شرکت، ریاکاری سے پاک عبادت، قناعت کی عادت، باہمی یگانت اور مخصوص اسلامی ثقافت. بیٹا ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے. ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا دوبارہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا لکھنا ہوگا. بیٹا اکثر بچے جو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کو لکھتے ہی نہیں ہیں. بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی پرسنٹیج ہو اسلامیات میں، اس کی وجہ سے باقی کو بھی فرق پڑتا ہے، تو اس میں بیٹا آپ کو زیادہ محنت کرنی ہوگی اور یہ تمام چیزیں لکھنی ہیں. آسان ہیں. سب سے پہلے روزے کی لغوی میں نے رکنا، اصطلاحی میں نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اللہ کی رضا کی خاطر رکا جائے. پھر نماز کی، اس میں ٹائم آ رہا مجھے پتہ ہے سب، اس لیے میں پڑھا دیے، میں وہ کر رہا ہوں. پھر روزے کے اقسام 4 جنم، فرض، واجب، سنت، نفل. اس کے بعد اب حقیقی روزہ کون سا ہے وہ. پھر قرآن کی جو آیات ہے بیٹا اس کے اسکرین شاٹ ساتھ ساتھ لیتے رہیں. قرآنی آیات آپ نے کم سے کم 3 جو ہے یہ یاد کرنی ہے ترجمے. احادیث بھی یاد کرنی ہے. یہ انفرادی زندگی میں جو اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، انفرادی زندگی، ضبط نفس، تقوی و روحانی ترقی، جسمانی طاقت، جذبہ ہمدردی، پابندی وقت اور پیروی شریعت کی مشق. بیٹا ہمارے پاس صرف اور صرف 1 منٹ رہ گیا ہے. تو کچھ بچے بیٹا ایسے ہیں کہ ابھی آئے ہیں، 5 منٹ پہلے ایڈمٹ ہوئے ہیں، انہوں نے جوائننگ کی ہے. یہ تو غلط بات ہے. بیٹا کوشش کیا کریں اپنے وقت پر آیا کریں، شروع سے کلاس لیں، جو کلاس کا وقت ہے شروع سے لیں. اسکرین شاٹ لیتے رہیں. بیٹا آج ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا ہے. نماز کے لغوی میں نے، اصطلاحی میں نے، نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں. بیٹا اسکرین شاٹ لیتے رہیں. ابھی ختم ہونے والا ہے. اگر ختم ہو گیا میری طرف سے مع السلام، وما علینا الا البلاغ. اگر ختم ہو جاتا ہے تو صرف ہمارے پاس آدھا منٹ رہ گئے. نماز باجماعت کی فضیلت، انفرادی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. بیٹا یہ تمام چیزیں اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور بعد میں کوشش کریں کہ اس کی اسائنمنٹ لکھیں اور ہماری طرف ارسال کریں، ہم چیک کریں گے.